السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیطان نے ایک مرتبہ اپنی میٹنگ کے دوران اپنے چیلوں سے جب ڈسکس کر رہا تھا، رپورٹ لے رہا تھا، تو اس کے جو شیطان کے جو چیلے تھے، ایک نے کہا کہ جی میں نے ایک شخص سے جھوٹ بلوا دیا، ایک نے کہا میں نے زنا کروا دیا، ایک نے کہا میں نے چوری کروا دی، ایک نے کہا میں نے غیبت کروا دی، ایک نے اس طرح مختلف۔ شیطان کے ایک چیلے نے اس شیطان کی میٹنگ میں اپنے شیطان سے کہا کہ سربراہ سے، اپنے انچارج سے، کہ میں نے دو میاں بیوی میں آپس میں جدائی کروا دی۔ وہ شیطان اپنی سیٹ سے کھڑا ہو اور اس نے اسے سینے سے لگایا، بقیہ شیطان بڑے حیران، پوچھا جناب علی اس میں کیا راز ہے، کیا حکمت ہے، کیا بات ہے؟ ہم نے تو زنا کروایا، چوری کروائی، ڈکیتی مروائی، نہ جانے کیا کیا گناہ کروائے، اور اس نے خالی میاں بیوی کو الگ کروایا، تو آپ نے اس کو اتنا پروٹوکول دے رہے ہیں، آپ اس کو شاباش دے رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تم نے جو گناہ کروائے نا، جو تم نے گناہ کروائے وہ اس کی ذات کے حد تک تھے۔ اس نے جو گناہ کروایا نا، یہ دو اشخاص نہیں، صرف دو میاں بیوی نہیں، بلکہ دو خاندانوں میں اس نے پھوٹ ڈلوا دی۔ اب غیبتوں کا، چغلیوں کا، ناراضگیوں کا، بدلوں کا سلسلہ شروع ہو جائے، یہ دونوں خاندان آپس میں جان کے دشمن ہو جائیں، جانی دشمن۔ اب یہ آپس میں، یہ دونوں خاندان سمجھ رہے ہیں، دونوں خاندان آپس میں، یہاں تک کہ اس خاندان میں کبھی کوئی رشتہ آئے گا اور اس خاندان والے کو پتہ چلے گا تو وہ ان کی برائیاں کریں، بھائی ان کا رشتہ نہیں کرنا۔ تو یہ صرف دو خاندان نہیں، اور یہ سلسلہ نہ جانے کب تک جاری و ساری رہے گا، صرف ایک میاں بیوی میں جدائی۔ عجب لوگ ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر کے بیٹی کو بیاہتے ہیں، پھر گھر پہ بٹھا لیتے ہیں۔ اب مولوی صاحب آپ کو کیا معلوم؟ ہاں مجھے نہیں معلوم، آپ بہت سمجھدار ہیں، بہت زیرک ہیں، تو وہ حل نکالیں، کوئی راہ نکالیں، ایسا نہ کریں۔ اور ایک جملہ بڑا بولا جاتا ہے، دو روٹیاں ہمیں کم نہیں پڑیں گی۔ دو روٹیاں تم کھلاتے ہو، اللہ کو بھول گئے؟ کون کھلاتا ہے؟ تمہاری اوقات ہے کھلانے کی، تم کھلاؤ گے دو روٹیاں؟ اور دو روٹیوں کا مسئلہ نہیں ہوتا میاں صاحب، صرف دو روٹیوں کا مسئلہ نہیں ہوتا، دنیا میں صرف دو روٹیوں کے لیے نہیں ہے مسئلہ، بہت سے مسائل ہیں۔ جہاں آپ کی یہ بچی جائے گی نا کسی خاندان میں، کسی شادی میں، بیاہ میں، اور پھر اس کو منحوس سمجھا جائے گا، پھر اس کو، یہ سب باتیں آپ کو معلوم ہیں۔ دلہن کے قریب اس کو بٹھایا نہیں جائے گا، اس کمرے میں اس کو دور رکھا جائے گا، آپ کے اپنے گھر والے اس سے منحوس سمجھیں گے۔ نہ کریں ایسا، نہ کریں ایسا۔ میرے پاس، میں تو بابا جی ٹائپ کا آدمی ہوں نا، میرے پاس یقین کریں بہت سے فون آتے ہیں، واٹس ایپ میں ہر طریقے سے رابطے ہوتے ہیں، بچیوں سے، بچوں سے۔ وہ بچیاں کہتے ہیں کہ سید صاحب ہم جانا چاہتے ہیں، ہمارے ابو نہیں مانتے، ہماری امی نہیں مانتی، کیا کریں؟ اور ابو کے سامنے ہمیں ہاں کرنی پڑتی ہے، ہاں جی جیسے ابو آپ کہیں گے، امی جیسے آپ کہیں گی، چاہے وہ دلہا ہو چاہے وہ دلہن ہو، وہ دونوں راضی ہوتے ہیں، لیکن بس اب آنا کی بھیڑ چڑھ جاتے ہیں۔ نہ کریں ایسا، خدا کے واسطے نہ کریں، اپنے بچوں پر ظلم نہ کریں، وہ آپ کا ادب کر رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں، خدا کے واسطے نہ کریں، ایسا نہ کریں۔ ملانے والے بنے، جوڑنے والے بنے، توڑنے والے نہ بنے، کاٹنے والے نہ بنے۔ آپ فیصلہ کر رہے ہیں آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے توڑا ہے یا جوڑا ہے، آپ نے ملایا ہے یا کاٹا ہے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔ اور کبھی کبھی غلط فیصلے ہو جاتے، اللہ پہ بھروسہ کریں،
لڑکا آپ کا بھی تو خراب نکل سکتا ہے، اگر آپ کا دماغ خراب نکلا تو وہ حل نکالیں اس کا۔ اللہ خوشیاں دے آپ کو، اللہ سارے مسائل حل فرمائے ساری۔ میں واقعی نہیں جان سکتا آپ کی جو مسائل ہیں، واقعی مجھے کیا معلوم، لیکن آپ تو جان سکتے ہیں نا۔ آپ جتنا بندہ خود جان سکتا ہے اتنا دوسرا، اور جب آپ جان سکتے ہیں تو حل بھی نکال سکتے ہیں۔ اللہ پہ بھروسہ کیجئے، بڑے بڑے مسائل، بڑے بڑے ملکوں کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو آپ ماشاءاللہ اتنے سمجھدار ہیں، آپ اپنے گھر کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے۔ بہت ساری دعائیں آپ کے لیے۔ والسلام علیکم۔